السلام علیکم۔ اسلامک لیڈر کے معزز خواتین و حضرات، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے اپنی دانش مندی، عقل، عمل، جرات و بہادری اور لازوال قربانیوں سے ایسی تاریخ رقم کر کے گئے ہیں کہ قیامت تک ان کے کارنامے موجود رہیں گے۔ انہی میں سے ایک شخصیت جن کے بارے میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے اندازی حکمرانی کو دیکھتے ہوئے ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اگر عمر کو 10 سال اور ملتے تو دنیا سے کفر کا بالکل نام و نشان تک مٹ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کر کے لوگوں کا حال معلوم کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینے سے 3 میل دور پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ پاس جا کے وجہ دریافت کی تو عورت نے کہا، ان کو کئی وقتوں سے کھانا نہیں ملا ہے، انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی میں پانی ڈال کر چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مدینہ آئے، بیت المال سے کھانے کی چیزیں لی اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اسے میری پیٹھ پر لاد دو۔ اسلم نے کہا، میں لیے چلتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ وہ خود ہی سامان لے کر عورت کے پاس آ گئے۔ اس نے پکانے کا انتظام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود چولہا پھونکا۔ کھانا تیار ہوا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ عورت نے کہا کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے، سچ یہ ہے کہ امیر المومنین ہونے کے قابل تم ہو، نہ کہ عمر۔ عورت کو یہ محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ میں ہی عمر ہوں۔ امیر المومنین کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی دلچسپ ہے۔ وہ اسلام کے شدید دشمن تھے۔ اپنے خاندان کے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا خوب مارتے تھے۔ ان کی سختیوں کے باوجود جب کوئی اسلام سے بد دل نہ ہوا تو نعوذ باللہ خود اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ تمام کرنے۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیجیے، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹے اور بہن کے گھر آئے۔ اس وقت دونوں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی آہٹ سنتے ہی چپ ہو گئے اور قرآن مجید کے اجزاء چھپا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن سے پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا، کچھ نہیں، بولے میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوئی کو پیٹنے لگے۔ جب بہن بچانے کو آئیں تو ان کو بھی پیٹا، یہاں تک کہ دونوں کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اس حالت میں بھی ان کی زبان سے یہی نکلا، اے عمر، یہ جان جا سکتی ہے لیکن اب اسلام سے دل نہیں جا سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایک خاص اثر کیا۔ انہوں نے بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، کہا، فاطمہ، تم دونوں جو پڑھ رہے تھے اسے مجھے بھی دکھاؤ۔ فاطمہ نے قرآن کے وہ اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ اس کو پڑھتے ہی ان کا پتھر دل موم کی طرح پگھل گیا۔ ان کی زبان پر بے اختیار کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تبدیلی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، اے عمر، کس ارادے سے آیا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی ان کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ نہایت نرم لہجے میں کہا، ایمان لانے کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت صرف 40 آدمی ہی اسلام لائے تھے۔ وہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا۔
مشرکین کی شدت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں نماز ادا کی۔ اس طرح جب دشمنوں کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے 4 دن ہے۔ اس مدت میں انہوں نے اتنی بڑی حکومت کو چلانے کے لیے باقاعدہ نظام بھی قائم کیا۔ مقبوضہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کی نگرانی کے لیے ایک والی مقرر کیا۔ بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے، جیل خانے بنوائے، شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائیں، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاونیاں بنوائیں، مردم شماری کروائی، اسلامی تاریخ اور سن ہجری کا تعین کیا اور جگہ جگہ مکاتب قائم کیے۔ ان کی حکومت میں اس قدر آزادی تھی کہ عام لوگ ان سے بے خوف گفتگو کرتے تھے۔ ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے انتہا سادہ تھی۔ وہ معمولی سا لباس پہنتے تھے، بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے تھے۔ مدینہ کے ایک پارسی غلام ملعون فیروز ابو لولو نے ان پر صبح کی نماز کے وقت اچانک خنجر سے حملہ کیا اور متواتر 6 وار کیے۔ زخم اتنا قاری تھا کہ چامبر نہ ہو سکے۔ دعا ہے اللہ پاک زمین پر پھر سے ایسے بادشاہ عطا فرمائے جو زمین پر عدل و انصاف کا بول بالا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔